زندگی کی سب سے بڑی محتاجگی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کیا سوچے گا، فلانا کیا سوچے گا، ڈھمکانا کیا کہے گا۔ اگر ہم فلانے بندے کی فلاں بات مان لیں تو کل کو یہ ہمارے اس کام آئے گا۔ لوگوں پر ڈیپینڈ رہنا، ان کی سوچ کے مطابق آپ کو اپنا بیہیویئر سیٹ کرنا، یو نو واٹ، یہ زندگی کی سب سے بڑی محتاجگی ہے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس محتاجگی سے بری ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے کچھ کرنے کی سوچتے ہیں کہ ایکچول میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ کسی کے کچھ کرنے سے کچھ بھی آپ کا بھلا نہیں ہونے والا، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس حدیث میں شرک کی جڑیں کاٹ دی گئیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سارے گناہ گار ہو مگر جس کو میں عافیت دے دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ اور جس نے یہ جان لیا کہ میں اللہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں، پھر اس نے میری قدرت کی وجہ سے بخشش طلب کی تو میں اسے بخش دوں گا، اور اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر سچے دل سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے ہیں تو بس وہ توبہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تم سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو مگر جس کو میں غنی کر دوں، بس مجھ سے سوال کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ، اور تر اور خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین بندے کی دل کی مانند ہو جائیں، یعنی جو سب سے برا بندہ ہے، اگر سارے بندے اس جیسے بھی ہو جائیں تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر یہی مخلوق میرے بندوں میں سب سے بڑے متقی کے دل کی مانند نیک ہو جائیں تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی بندہ اس خیال میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بندے کی عبادت سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ بندے کی عبادت سے جب فائدہ پہنچے گا خود بندے کو پہنچے گا۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ، اور تر اور خشک جمع ہو جائیں، اور ہر سائل یعنی فقیر مجھ سے سوال کرے جہاں تک اس کی خواہش کا تقاضا ہو، اور میں سائل کو اس کے مطالبے کے مطابق دے دوں تو اس سے مجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کے پاس جو خزانے ہیں ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر سارے کے سارے مل کر بھی اپنی خواہشات کی آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دے تو بھی کوئی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر واپس لائے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے، سوئی کے نک پر کتنا پانی لگ جائے گا، سوئی کی نوک پر کتنا پانی لگ جائے گا، اس پانی کی بوند کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انتہائی سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میرا دینا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے، میری عطا میرا کلام ہے، میری سزا میرا کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ کلام کا مطلب اللہ پاک کو صرف منہ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہیں ہم ایسے بے نیاز اللہ جو ہمیں دوسروں کی محتاجگی سے ہمیشہ کے لیے چھڑا لیتا ہے، ہمارے جو سوچ ہے، ہماری جو لائف اسٹائل ہے، جو ہماری زندگی محتاجگی اور لوگوں کی یہ کہہ دے گا، وہ کہہ دے گا، یہ کر دیا تو وہ ہو جائے گا، اس چیز سے ہمیں آزاد کراتا ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ وہ اللہ ہمارے اعمال کے بارے میں کیا سوچے گا۔ جس دن یہ سوچنے لگیں گے، یقین مانیے آپ اپنے آپ کو شرک سے بھی پاک کر لیں گے اور بہت طرح کی محتاجگی سے اپنی جان چھڑا لیں گے۔